الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہیں، ایک دادی ماں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بہت، یعنی اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو اللہ نے بین کیا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کو گلا نہیں کیا جا سکتا، رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مہر لگا دوں گا، آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیزی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ کتاب انذار ہے،
تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب۔ انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں۔ حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لے کے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا، یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی، اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کر لو جو کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آمین۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے تو وہ الگ بات ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا ہے، وہ ان میں پھر رہے ہیں، پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ او جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ، تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کنسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے، وہ سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ گاڈ از آل لونگ، او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں۔ ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، کیوں؟ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ اسپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی بھی ہے، کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں، تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے۔ موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں، یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے۔ شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے،
اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا ہے، اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے. وہ کہتے ہیں جو مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی، ایڈیاں کہانیاں، ایڈے جھوٹ، اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے، وہ قرآن نہیں بنتا.